ہری مرچیں کاٹنے سے اگر ہاتھوں میں جلن ہو تو تھوڑے سے پانی میں گڑ کی چھوٹی سی ڈلی ملا کر ہاتھوں پر مل لیں۔ فریج میں پھلوں کی بو کو ختم کرنے کے لیے فریج میں 1 عدد پیاز رکھ دیں۔ اگر ہاتھوں میں پیاز کی بو رہ جائے تو اسے ختم کرنے کے لیے تھوڑا سا نمک ہاتھوں پر مل لیں، پھر نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ اگر ڈبل روٹی کو گرم چھری سے کاٹا جائے تو وہ آسانی سے کٹ جائے گی۔ اگر ڈبل روٹی کاٹتے وقت چھری کو گرم پانی میں بھگو لیا جائے تو بھی ڈبل روٹی آسانی سے کٹ جائے گی۔ چاولوں کو ابالتے وقت اس میں 1 چمچہ لیموں کا رس ڈالنے سے ان کی رنگت صاف اور چاول خوشبودار ہو جاتے ہیں۔ اگر آلو چھیل کر اس کے آدھے ٹکڑے کر کے اس پر نمک لگا کر 15 منٹ تک رکھ دیں تو آلو میٹھے نہیں بنیں گے۔ اگر بیگن نمک ملے پانی میں کاٹے جائیں تو وہ سیاہ نہیں ہوں گے۔ اگر چاول کچے رہ جائیں تو اخبار کو گیلا کر کے ڈھکن پر لپیٹ کر چاولوں کو دم دے دیں، چاول گل جائیں گے۔ اگر مچھلی پرانی ہو جائے اور اس میں سے بو آنے لگے تو اس کو سہاگے کے پانی سے دھو لیں۔ اگر سیب کو نمک ملے پانی میں کاٹ کر رکھے جائیں تو ان کا رنگ گندمی نہیں ہوتا۔ اگر سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو آٹے کا پیڑا بنا کر سالن میں ڈالنے سے نمک کم ہو جاتا ہے۔ لہسن کو چھیلنے سے پہلے اگر 1-2 گھنٹے پانی میں بھگو دیا جائے تو چھیلنے میں آسانی رہتی ہے۔ اگر لہسن کو چھیلنے سے پہلے اس پر نمک اور سرسوں کا تیل اچھی طرح مل لیا جائے تو اس کا چھلکا آسانی سے اتر جائے گا۔ مچھلی صاف کرنے سے پہلے ہاتھوں اور انگلیوں پر تھوڑا سا نمک اچھی طرح مل لیں اور پھر مچھلی صاف کریں۔ اس طرح مچھلی دھوتے وقت ہاتھ سے بھی نہیں پھسلے گی۔ سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو ایک سفید کاغذ کا ٹکڑا ہانڈی میں ڈال دیں، کاغذ نمک کو جذب کر لے گا۔ پیاز کے چھلکے اتار کر پیاز کے 2 ٹکڑے کر کے تھوڑی دیر پانی میں بھگونے کے بعد کاٹیں تو آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے۔ شوربے میں مرچیں کم کرنے کے لیے اس میں لیموں نچوڑ کر ڈال دیں۔ اگر سالن میں مرچ زیادہ ہو جائے تو آٹے کا پیڑا بنا کر سالن میں ڈال دیں، مرچ کم ہو جائے گی۔